अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपसे शेयर किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत से उनके दोस्त खुश नहीं है। ये बाकायदा तौर पे मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपसे कहा, और अब उससे कुछ घंटे के बाद ही आपने देखा कि वजीर आजम साहब आते हैं कौमी असेंबली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से हाथ मिलाते हैं और इमरान खान के हवाले से कहते हैं अगर उनको कोई मसला मसाइल है जेल के अंदर तो हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। अब इशू ये है कि हुकूमत के जो दोस्त हैं, जो इत्तेहादी हैं, उनको ये गिला शिकवा है कि इन लोगों से कुछ भी संभाला नहीं जा रहा। कोई भी ये ना पॉलिटिकल नैरेटिव बना पा रहे हैं, ना ये सियासत को आगे लेके जा रहे हैं, ना सियासत इनके आगे पीछे घूम रही है, हर चीज इधर उधर है। और फिर आज जो आपने देखा, जो सुबह खबर आई कि अमेरिका में कांग्रेस ने बड़े पैमाने के ऊपर वोट डाल के एक ऐसी रेजोल्यूशन को पास किया जो ये शो करता है कि पाकिस्तान की सफारतकारी की मुकम्मल नाकामी है, वजीर खारजा की मुकम्मल नाकामी है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इस हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। तो अमेरिका ने कह दिया एक तरफ जनाब के ये आपके मुल्क में सूरत हाल है, दूसरी तरफ चाइना वाले जो आए हुए थे वो कह के गए कि आप मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लेके आए। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने आके, जो वजीर आजम साहब ने आके ऑफर की इमरान खान को, ये आउट ऑफ द ब्लू ऑफर नहीं है, ये उस प्रेशर का नतीजा है जो अब इनके ऊपर पड़ रहा है, जिसके हवाले से मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपको कहा था, पर मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी उसका नतीजा सामने निकल आएगा। अब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब से हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। ये सामने आप तस्वीर भी देख सकते हैं, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने जाके तहरीक इंसाफ की क़यादत से हाथ भी मिलाए कौमी असेंबली के अंदर। अब ये वही लोग हैं जिनको कल तक नून लीग वाले कह रहे थे कि ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों के साथी हैं, ये 9 मई वाले हैं, इनका तो ये भी मसला है, इनका तो वो भी मसला। अब ये उनको बातचीत की ऑफर कर रहे हैं कि आए आप हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बात करें। आगे से उमर अयूब साहब ने कहा कि हमारा मैंडेट वापस करें तो फिर हम आपके साथ बात करेंगे। ये जो ऑफर है ये कोई एकदम से इतने वो फराक दिल नहीं हो गए आके उन्होंने ऑफर कर दी। वो उसकी किस चीज का वो नतीजा है वो मैंने आपको बता दिया। जो अमेरिका में करारदाद आई है उसके ऊपर पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि ये अमेरिका की अधूरी समझ का नतीजा है। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, ये एक और खबर देखें, इसमें पाकिस्तान ने जनाब इस करारदाद की मजम्मत की है और कहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा है, उसकी अधूरी समझ है अमेरिका को, जिसकी वजह से उन्होंने ये करारदाद जो है पास कर दी। अब आपको पता है समझदार तो दुनिया में हम सबसे ज्यादा है। वो अमेरिका जो दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उसकी कांग्रेस के 367 लोग, 187 रिपब्लिकन्स, 181 डेमोक्रेट्स, वो सब पाकिस्तान के हवाले से अधूरी समझ रखते हैं। ना उनका इस मुल्क में कोई एम्बेसी है, ना उनका कोई बंदा है, ना उनको किसी चीज का पता है। तो पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि अधूरी समझ का नतीजा है। उन्होंने जो बातें की हैं, अधूरी समझ उसमें क्या, उन्होंने कहा जी आपने इंटरनेट बंद कर दिया। क्या आपने इंटरनेट बंद नहीं किया? क्या इस मुल्क में एक्स बंद नहीं है? तो वो अधूरी समझ है। मुबैना धांधली के इल्जामात जो लग रहे हैं वो आपके मुल्क के अपनी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब एक मुकदमे में बैठ के कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट मुकदमा इस वक्त जो पेंडिंग है वो 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से मुबैना धांधली का जो इल्जाम है वो है, उसको देखने की जरूरत है। जिस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं आपकी कौमी असेंबली के अंदर, मौलाना कहते हैं असेंबलियां यहां पे खरीदी गई हैं, नून लीग के लीडरान कहते हैं कि इस हल्के में पता नहीं 90 करोड़ की सीटें बिकी हैं। तो अमेरिका को अधूरी समझ है। ये सारे इल्जामात तो पाकिस्तान से लग रहे हैं। अधूरी समझ होती कुछ 4 उनके सेनेटर कह देते, 4 कांग्रेसमैन कह देते, तमाम हाउस के अंदर वोटिंग हुई और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि एक ऐसा करारदाद आई हो जिसमें जनाब इतने बड़े पैमाने के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से इस तरह वोटिंग की हो। उसमें कुछ लोगों ने अब्सटेन किया, बाकी सब लोगों ने 85% लोगों ने वोट डाले। और किस चीज के हक में वोट डाले वो आपके सामने, सिर्फ 7 वोट मुखालफत में आए। ये है आपकी हुकूमत की इस वक्त आलमी सतह के ऊपर जो है स्टैंडिंग। ये है जनाब इस वक्त आपकी खारजा पॉलिसी शहबाज शरीफ साहब की। और वो जो बिलावल साहब पूरी दुनिया घूमते रहे, जिन्होंने कहा था कि हमारी खारजा पॉलिसी को हम उस लेवल पे ले गए कि दुनिया इस वक्त जनाब हमें सलाम करती है। तो आप देख लें कि आज ये क्या हुआ है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, जिस तरह मैंने आपको सुबह भी कहा था कि इसको आप किसी तौर पे भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर इसको हमने आगे से इसी तरीके से चीजों को डील करने की कोशिश की तो फिर इसका फॉलो अप आएगा, फिर स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आएगी, फिर किसी और जगह पे कुछ और होगा। तो ये मुकम्मल एक तरह से हमें हुकूमत का एक फेलियर लगता है, सियासी महाज के ऊपर भी और पॉलिटिकल महाज के ऊपर भी। इकोनॉमिक महाज के ऊपर जो कुछ चल रहा है उसकी तफसील में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वजीर आजम साहब ने कहा कि जी हम इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उमैर नियाजी साहब ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा
کہ 1 سال ہو گیا تقریباً عمران خان کو جیل میں, آپ نے آج تک اس کو جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دی. 2 عیدیں گزری, آپ نے دونوں عیدوں کی اس کو نماز نہیں پڑھنے دی, اور پھر آپ کہتے ہیں بات کریں آ کے. بات ایسے تو نہیں ہوگی, اس سے آپ اندازہ لگا لیں. یہ کہتے ہیں جناب ہم بات چیت. اب حالت یہ ہے کہ ایک طرف ان کے وزیر کالی کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ایسے پی ایم صاحب جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور پہ, رانا ثناء اللہ صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو ضمانت مل بھی جاتی ہے خان صاحب کو تو کوئی اور مقدمہ بھی ان پہ ہو سکتا ہے, ان کو مزید دیر کے لیے اندر رکھا جا سکتا ہے. اور آج آ کے اچانک جناب ان کا چینج آف ہارٹ ہو گیا اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عمران خان صاحب سے بات چیت کرنی ہے یا ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں اتنی جلدی ان کا دل تبدیل ہو گیا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, جو عالمی سطح کے اوپر ان کے اوپر اب پریشر آ رہا ہے. اچھا, امریکہ نے کہا ہے کہ جناب کے جو آپریشن عزم استحکام ہے ہم اس کی سپورٹ کریں گے. انہوں نے سپورٹ ایکسپریس کی ہے. ان کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں, صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی. وہاں پہ ایک صحافی غالباً جو ہے پاکستان سے ہی ان کا تعلق ہے لیکن امریکہ میں وہ سیٹل ہیں, انہوں نے بھی ایک کوشچن کیا اور انہوں نے کہا کہ اتنے وہاں پہ مسائل ہیں, دہشت گردی کے مسائل ہیں, یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, لیکن پاکستان کے اندر چیئرمین پی سی بی اور وزیر داخلہ ایک ہی بندہ ہے. دہشت گردی کے جو معاملات ہیں اس کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر آتی ہے کہ ملک کے اندر چیزوں کو سنبھالا جائے. تو اس کے اوپر آپ ان کو کچھ کہیں گے پاکستان کو کہ یار کوئی سیریس ہو جاؤ, کوئی سنجیدہ ہو جاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے جواب میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے قبائلی جرگے نے آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کی قرارداد منظور کر دی ہے. اس کی مکمل انہوں نے مخالفت کی ہے اور اب حکومت بھی کہہ رہی ہے جناب یہ وہ آپریشن تو ہے نہیں ہے, یہ تو ایک ویژن ہے. اس ویژن کے تحت جو آن گوئنگ چیزیں ہیں ان کے اندر ہم نے بہتری لے کے آنی ہے. اب حکومت کا اس حوالے سے یہ موقف ہے, لیکن پہلے جب یہ چیز سامنے آئی تھی وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھی. اچھا, یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں, امتیاز پنجوتا صاحب ہیں, شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, علی اعجاز بٹر صاحب ہیں, کچھ دیگر لوگ ہیں. یہ جو شخصیت ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے بزرگ شخص جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اظہر مشوانی کے والد ہیں. اظہر مشوانی کے 2 بھائی لاپتہ ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے, ان کی بازیابی کی پٹیشن, وہ بھی سارا مقدمہ چل رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو ادارے اٹھا کے لے گئے ہیں, پولیس نے ان کو اٹھایا ہے, سی ٹی ڈی نے اٹھایا ہے مبینہ طور پہ, اور ان کی بازیابی کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو اظہر مشوانی صاحب کے والد کو ملنے کے لیے آج تحریک انصاف کی قیادت وہاں پہ گئی تھی. لیکن یہ واقعہ تو کافی دن سے پیش آیا ہوا ہے. کچھ لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آج آپ کو یاد آیا اتنے دن کے بعد, آپ لوگ پہلے کیوں نہیں گئے؟ اظہر مشوانی صاحب پہلے بھی ان کے بھائی کافی عرصہ لاپتہ رہے, اس وقت کتنی قیادت ان کے گھر گئی. اظہر مشوانی صاحب خود بھی لاپتہ رہے کچھ عرصے کے لیے, اب پھر ان کے بھائی کو 2 بھائی جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. تو اس حوالے سے کارکن ان کے یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی بڑی جلدی آپ کو یاد آیا, اور باقی بھی قیادت تھی جو وہاں پہ ان کو جانا چاہیے تھا, دیکھنا چاہیے تھا. اچھا, اگر آپ باقی قیادت کی اب بات کریں تو فواد چودھری صاحب جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی تحریک انصاف میں ہوں. تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہتے ہیں اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں اس وقت جو لوگ تحریک انصاف میں, ان کی واحد سیاست یہ ہے کہ دیگر لوگ اس میں نہ آئیں, اگر وہ بڑے نام آ گئے تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. فواد چودھری صاحب نے جو انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کے صحافی فرقان علی کو, اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھ پہ تشدد ہوا, مجھے سپریم کورٹ سے اغوا کیا گیا یا سپریم کورٹ سے گرفتار کیا گیا, مجھے سپریم کورٹ کی جو پروٹیکشن تھی وہ نہیں ملی. عطا بندیال صاحب کے اوپر انہوں نے کرٹیسزم کیا کہ ایک طرح سے جناب انہوں نے اس میں سہولت کاری کی, سپریم کورٹ کا رجسٹرار غائب ہو گیا, مجھے باہر نکال دیا گیا, میں باہر آیا, مجھے پولیس نے پکڑ لیا, پولیس نے مجھے پتہ نہیں کس کے حوالے کر دیا, کون سے ادارے کے. انہوں نے میرے اوپر تشدد کیا, پوری رات میرے اوپر تشدد ہوتا رہا, مجھے کرنٹ لگائے گئے. پھر میں نے عمران خان صاحب کو بتایا جب میں وہاں سے چھوٹا تو انہوں نے مجھ سے, خان صاحب نے خود فون کر کے پوچھا کہ کیا تمہارے اوپر تشدد ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں جی میرے پہ تشدد ہوا ہے. اس کے بعد پھر میں نے ان کو دوبارہ پیغام بھجوایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ سب کچھ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم پارٹی سے علیحدہ ہو جاؤ. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, میری جو ٹویٹ تھی وہ بھی میرا فون لے لیا کسی حاضر سروس نے. آئی ڈونٹ نو حاضر سروس وہ کون تھا, کوئی نائب تحصیلدار تھا یا کوئی کون بندہ تھا, یہ انہوں نے نہیں بتایا. اس نے جناب وہ ٹویٹ کی اور یہ سارا کچھ. تو فواد چودھری صاحب نے بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا کہ مجھے الیکشن بھی لڑنے نہیں دیا گیا. جس جج کے سامنے میرے کاغذات گئے اس نے کہا جناب کے معذرت کا پیغام بھجوایا.
اور کہا کہ آپ اپیل نہ کرنا سپریم کورٹ میں کیونکہ آپ کا نام لسٹ میں ہے, آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دینا. تو یہ میں معذرت بھی ہے, اور دوسرا میں آپ کو یہ پیغام بھجوا رہا ہوں. یہ باقاعدہ فواد چودھری صاحب نے اس انٹرویو کے اندر کہا, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں کہیں انہوں نے. اس وقت جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی, ان کے گلے شکوے بھی کیے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے جہانگیر ترین صاحب کو بھی بتایا تھا, علیم خان صاحب کو بھی بتایا تھا کہ جناب ایسا نہ کریں, یہاں پہ سیاسی قیادت کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی, دوسری سائڈ کی پالیسیز تو چینج ہوتی رہتی ہیں, تو اگر آپ نے ایسا کیا تو جناب اس کو آپ کو کوئی بھی جو ہے نا معاف نہیں کرے گا. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں کہا گیا کہ آپ کو 40 سیٹیں دیں گے. تو یہ فواد چودھری کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ 40 سیٹیں وہ آپ کو دیں گے, تو میاں صاحب کو کیا دیں گے پھر؟ میاں صاحب کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ میاں صاحب کوئی چھلکنا بجاتے رہیں گے وہاں پہ, انہوں نے بھی تو مطلب ان کے پاس کون سی سیٹیں آئیں گی اگر پنجاب سے 40 سیٹیں آپ کو دے دی ہیں. تو یہ انہوں نے کہا, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں کی, اور کافی ان کا سٹاف جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہوا ہے, اس کے اوپر ڈسکشن وغیرہ بھی ہو رہی ہے. پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کب جماعت میں باقاعدہ طور پہ واپس آتے ہیں. ان کے حوالے سے یہی تاثر ہے کہ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر وہ جماعت کے اندر ہو سکتا ہے کہ واپس آ جائیں. اچھا, ایک کرٹیسزم پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ان کے پاس گئے تو یہ لوگ بڑے ہنس کے ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں. دیکھیں آپ, قومی اسمبلی ہے, دونوں سائڈیں ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت تو ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب خود ان کے پاس گئے, شہباز شریف صاحب, تو انہوں نے ہاتھ ملایا, تو آگے سے انہوں نے بھی کھڑے ہو کے ان سے ہاتھ ملا لیا. تو مجھے تو اس میں کوئی ایسی کا بات نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کے بعد جب تقریر کا موقع آیا تو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جناب ہمارا مینڈیٹ دیں گے تو عمران خان صاحب سے بات ہوگی. عمیر نیازی نے کہا کہ جمعے کی نماز تو آپ اس کو پڑھنے نہیں دیتے 1 سال سے, عید کی نماز تو آپ نے اس کو پڑھنے نہیں دی, 2 عیدوں کے اوپر بھی آپ نے اس کو سیل سے باہر نہیں نکالا, نماز نہیں پڑھنے دی, تو پھر آپ جو ہے کہتے ہیں بات چیت کرنی ہے. ایسے تو بات چیت نہیں ہوتی. اچھا, سینئر صحافی ہیں کامران خان صاحب, آج انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی, نہیں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ٹویٹ نہیں ہے, نہ ہی جو ہے وہ فوجی قیادت کے حوالے سے ان سے کوئی اپیل ہے, نہ ہی کوئی اور اس طرح کی چیز ہے. وہ آج جو انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے وہ جناب انہوں نے PIA کے حوالے سے ٹویٹ کی ہوئی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جناب ایک اور دل شکن پیش رفت, آج یورپی یونین نے پھر اعلان کر دیا ہے کہ اب بھی PIA یورپ کے پرواز کے لیے موزوں ایئر لائن نہیں ہے. گویا PIA آج بھی اس قابل نہیں کہ کسی یورپی ملک یا امریکہ پرواز کر سکے. 2 سال ہو گئے عمران خان کی حکومت رخصت ہوئے, تقریباً 2 سال سے پاکستان میں شہباز حکومت ہے. کیا مقام ہے کہ پاکستان کے کراچی اور لاہور جیسے شہروں سے یورپ اور امریکہ کے لیے ایک بھی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں, اور PIA جیسے سفید ہاتھی کو آج بھی حکومت پال رہی ہے. آج اس کا پوری دنیا میں کوئی نامی گرامی خریدار نہیں. تو یہ حالت ہے جناب PIA کی. کامران خان صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ یورپی یونین بھی اجازت نہیں دے رہی کہ PIA کی جناب وہاں پہ ڈائریکٹ فلائٹ آئے. ویسے جہاں پہ PIA کی وہ فلائٹ وغیرہ جاتی ہے کینیڈا وغیرہ میں, وہاں میں نے آپ کو صبح ہی بتایا تھا کہ وہ ایک اور فضائی میزبان جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. یہ اب تک کی کچھ خبریں تھیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.